نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، کبھی کر لیا کریں کبھی نہ کیا کریں، ضد نہ ہو۔ حضور پاک نے انفرادی دعا فرمائی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ ادعونی استجب، جمع کا صیغہ کہ تم سب مجھے پکارو۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ہے، مسجد میں پڑھو تو 25 لاکھ ہے، تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا، کچھ بالکل نہیں مانگتے، کچھ 3 دفعہ مانگتے ہیں کہ وہابیوں کو چڑھا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا نہیں مانگے، وہ تو چڑھا رہے ہیں نا۔ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی کر دی جائے تو مختلف حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک تو ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جتنا جماعت بڑی ہوگی اتنا فیض زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، حضور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان ذکرتنی فی نفسک، اگر تم نے مجھے اپنے اندر یاد کیا میں بھی تمہیں اپنے اندر یاد کروں گا، وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ، اگر تم نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں تمہیں یاد کروں۔ تو مانا کہ جماعت میں ذکر کرنا ثابت ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہ کیا کریں۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل دور ہے۔ اس وقت یہودیت اور قادیانیت کا پوری دنیا پہ کنٹرول ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تم ابھی تک انہی مسئلوں میں لڑ رہے ہو کہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کٹھی دعا مانگیں نہ مانگیں، کیا بات ہے؟ کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، بس۔ میں نے ایک اچھا سوال کیا، کیا جب امام نماز پڑھا دیتا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے دعا کرنا اور اس کے بعد وہ آنکھ پر ملنا؟ تو جہاں تک معاملہ کسی چیز کے دم کر کے جسم پر ملنے کا، رسول اللہ سے معاملہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں عائشہ فرماتی، رسول اللہ جب بیمار ہوئے اور خود معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم نہ کر سکے، مجھے حکم دیتے، میں دم کر کے رسول اللہ کی آنکھ پر پھونک کر ملتی۔ تو بہرحال یہ ثابت ہے کوئی شخص کچھ پڑھ کر دم کرے اور بہرحال جسم پہ لگائے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کسی کوئی جگہ تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہے 3 بار، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس طرح کے عمل جو ثابت ہے، دم کرنا، لگانا، پھونکنا، پڑھ کر کسی کو اس طرح سے دم کرنا بولتے ہیں اس کو، یہ ثابت ہے۔ اور دم کہتے ہیں ایسے عمل جس میں تھوڑا پھونک اور تھوڑی تھوک بھی نکلتا ہے، اور اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس میں کوئی حرج نہیں، بہرحال اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھے تو امام کے پیچھے بیٹھ کر دعائیں کریں؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری بات فرمایا دعا العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، انہوں نے جو بتایا وہ کرنا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر دعائیں کی؟ تو ہاں دعائیں کی، رسول اللہ ہر نماز کی بات کرتے۔ عمر بن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھ کر جانے لگا نماز سے، آپ نے روکا ہے میرے بھائی دعا کر، تو دعائیں کرتے۔ لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ انفرادی دعا کرتے، ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے۔ اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، رسول اللہ نماز پڑھتے، ایک بار اللہ اکبر کہتے، 3 بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام تو یہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے۔ میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس؟ حدیث میں یہ آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد۔ میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو ہی پڑھ دیتا ہے، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ۔ بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سننا تھا، یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے۔ اگر یہ سنت پہ عمل کرتا لوگ سب خلاف ہو جاندے، یار انہیں دین بدل دیتا ہے، نیا کر دیتا ہے۔
حالانکہ اصل شاید جڑی وہ سرے تو دین دے اندر دا کوئی وجود ہی نہیں ہوندا. تو یہ واقعہ جسے لکھیا فصل من تمام ما قبل کہ کئی چیزاں ہوندیاں ٹھیک ہی ہے، دعا کرنی بھی نیکی ہے، اللہ کو منگتے رہنا چاہیے، مگر جس طرح لوگ بنا رہے ہیں ایس وقت ہاتھ اٹھا کے امام دے نال یہ کون ایک دین ہے. وذالک ان وقت نازلہ آندے ساڈے سپین دے اندر 349 صفحے تو ایک حادثہ ہو گیا. امام مسجد ترک مال الناس بالاندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالحیات الاجتماعیہ علی الدوام کہ جس طرح سارے لوگ عموماً کر رہا ہے کہ ہمیشہ مل کے نمازاں تو بعد دعا کر دے. ایک امام مسجد نے سپین تے نہیں کی تھی. وہ ایضا ماحول فی اکثر البلاد آندے یہ صرف سپین چ نہیں زیادہ علاقوں پھیل گئی ہے، ساری دنیا یہ رواج پی گیا ہوا. فإن الامام اذا سلم من الصلاۃ يدعو للناس ويؤمن الحاضرون جدو امام سلام نماز دا پھیردا پھر دعا کردا تے لوگ آمین آمین آندے. وزعمت تارکن ترکو بنا منو الا انه لم يكن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس امام نے کیا بھائی میں تب چھڈی ہے بے رسولہ نہیں سی کر دے. وزعمت تارک ان ترکو بنا میں تے اس بنا تے نہیں کی ولا فعل الائمہ تے بعد نہ رسول اللہ تو بعد جڑے خلفائے راشدین نے کی کسے دفتر چ نہیں آؤں. لوگ اپنی دعاواں کرن جو مرضی منگتے پھر ذکر کرن نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے رل کے دعا نہ رسول اللہ دا عمل سی نہ آپ تو بعد جڑے امام گزرے ایڈے بڑے بڑے صحابی حسب ما نقل العلماء فی دواوینہم ان السلف والفقہاء جیسا کہ علماء نے جنہیں دفتر سنت تے لکھے ہے سب چیز ذکر ہے کہ رسول اللہ کم نہیں سی کرتے. مگر پھیل جان دا نقصان ہے بھی جنہیں صحیح کم کیتا وہ دوالے ہو گئے. قیامت برپا ہوگی سپین سے کہ دین بدلتا. بدعت دا سب تو بڑا نقصان ہے کولوں ایک گل لوگ کٹ دے وہ دین بن جاتا اور اگر کوئی غریب اصل دین وال لوٹتا نہ تو مخالفت کر. اما انه لم يكن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظاہر یہ انہیں امام شاذلی آندا واقعی جے رسول اللہ نہیں سی کام کرے ظاہر بات ہے. جنیاں مرضی کتاباں پھوڑو کتنے آؤں بھی آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی کوئی بھی نہیں ثبوت. مگر دین بن جاتا. اسی طریقے بعد جو رد کیتا ہے اس حصے جی اگلے جی پورا پھر تے بحث کر. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں. سینما جو آ گئے ہوں دعا مانگوں چا صاحب نمو نمتھا تو جن پہاڑو لتھا. اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے. میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتا. کہتے اللہم انک انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے. میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے؟ تو تجھے کس نے کہہ دیا بھئی یہ دعا نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجتماعی دعا نہیں ہے. میں نے کہا اعلاء السنن علماء احناف کی مستدل کی کتاب موجود ہے پورے دلائل موجود ہیں حدیث نبویہ سے. اس کو کھول لیں آپ کو پوری دلائل مل جائیں گے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے صحابہ کرام کے ساتھ مانگی ہے. کہتے ہیں مانگنا فرض ہے. میں نے کہا کس نے کہا فرض ہے؟ میں تو فرض نہیں کہتا. میں کہتا ہوں مانگنا ہے تو مانگ لو اور وہ بندہ مانگے جس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے. تجھے نہیں ضرورت تو تیری مرضی. تو تیری مرضی. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے لیکن چھیڑ تو نہیں نا.